آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شعبان میں اچھی تیاری کی اس کا رمضان بہتر گزرتا ہے، وہ رمضان میں برکتوں سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں شب ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پارسہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو ایک وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں گھر سے اٹھی، جیسے ہی میں گھر سے اٹھی حضور کو تلاش کرتی ہوئی میں جنت البقیع قبرستان کی طرف نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ پارسہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے قریب گئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے یہاں لایا ہے؟ میرے آقا کا فرمان سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سیدہ کیا میں تمہیں آج وہ چیز نہ بتاؤں کہ مجھے کس چیز نے یہاں لایا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدہ عائشہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں 15 شب کو آسمانی دنیا میں اپنا دربار سجاتا ہے اور فرشتوں سے حکم دیتا ہے، فرشتوں پوری دنیا میں دیکھو اگر کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو اس کو اس کی مانگنے پر، اس کے سوال کرنے پر اس کی نیتیں پوری کر دو، جو بھی جہاں سے مانگے آج اسے عطا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شعبان میں 15ویں شب کو، یعنی جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں دربار لگا کر کے یہ حکم فرماتا ہے کوئی عذاب سے چھٹکارا مانگنے والا جسے میں عذاب سے چھٹکارا کر دوں؟ ہے کوئی جہنم کے عذاب سے چھٹکارا چاہنے والا جسے میں جہنم سے آزاد کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ جو کوئی عذاب قبر سے چھٹکارا مانگتا ہو جسے میں عذاب قبر سے چھٹکارا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جسے مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے؟ ہے کوئی بندہ جسے بیماریوں سے چھٹکارا چاہیے؟ ہے کوئی بندہ جسے تنگ دستی سے چھٹکارا چاہیے؟ ہے کوئی بندہ جسے ظالموں کی ظلم سے چھٹکارا چاہیے؟ ہے کوئی بندہ جو اس چیز کو لے کر کے پریشان ہو کہ وہ ان کی تقدیر میں وہ ٹھیک سے روزی نہیں کما پاتا ہے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے؟ ہے کوئی بندہ ان چیزوں سے چھٹکارا مانگنے کے لیے تاکہ میں اسے عطا کر دوں؟ پتہ چلا کہ شعبان میں 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دربار لگا کر اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے بندو آج تم جن چیزوں سے چھٹکارا مانگو گے میں تمہیں چھٹکارا کر دوں گا۔ یا ٹھہر کر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ سے پوچھے کہ یہ شعبان کیا ہے یعنی شب برات کیا ہے تو آپ کہیے چھٹکارے کی رات ہے۔ کس چیز سے چھٹکارے کی؟ یہ ساری چیزوں کی چھٹکارے، یعنی عذاب قبر سے چھٹکارا، عذاب جہنم سے چھٹکارا، عذاب حشر سے چھٹکارا، عذاب صراط سے چھٹکارا، آفتوں سے چھٹکارا، مصیبتوں سے چھٹکارا، بیماریوں سے چھٹکارا۔ ان تمام چیزوں سے اگر کسی کو چھٹکارا چاہیے تو چاہیے کہ شب برات میں وہ عبادت کرے، رات میں قیام کرے، نفلی عبادت کریں۔ اس کے بعد یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تلاش کرتے ہوئے پہنچی تو دیکھا آقا کریم جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں شعبان کے مہینے میں 15ویں شب آئے یعنی شب برات آئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم راتوں میں قیام کریں، عبادتیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، نفلی عبادتیں پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و جاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو ان دنیا کی تمام چیزوں سے
چھٹکارا دلائیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کی زندگی میں شب برات آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ قبرستان پہنچے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں کرے۔ کیونکہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو، شب برات کو قبرستان پہنچ کر کے دعا مانگنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور پھر آپ کو میں ایک حدیث کا مفہوم اور بتا رہا ہوں۔ اس عبارت کو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو، یعنی جیسے ہی 15ویں شب لگتی ہے، اپنے اپنے خاندان کے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، تمام مرحومین مرحومات کی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر پہنچتی ہیں، پہنچ کر کے اپنی آنے والی نسلوں سے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر کے یہ التجا کرتی ہے، اے میرے بیٹے ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، اے میرے بھائی ہمارے لیے صدقہ کرو، اے میرے گھر والے ہمارے لیے دعائیں کرو تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ پتہ چلا کہ شب برات کو مرحومین کی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر آتی ہے، اور جب دروازے پر جاتی ہیں تو جن کے گھروں میں ان کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں ہوتی ہیں، مرحومین کے نام سے صدقہ کی جاتی ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کی محفلیں سجتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے سجنے کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے، مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے، اگر کوئی مرحومین قبرستان میں عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس شب برات کی اس ایصال ثواب کرنے کے صدقے، شب برات کو صدقہ کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحومین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ مقام ہے شب برات کی۔ میرے عزیزو، آگے آپ دیکھیں، ذرا غور تو کریں، صرف یہی تک محدود نہیں ہے۔ شب برات کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں شب برات آئے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز ادا کر لو، مغرب کی نماز ادا کرنے سے لے کر کے فجر تک اگر کوئی بندہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ ہر سورہ یاسین شریف کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایک بار سورہ یاسین شریف تلاوت کرنے کی وجہ سے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور صرف عمر کو بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ جو بندہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت شب برات کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ مزید یہ لکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ پھر دوسری بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اس بندے کی زندگی سے اللہ تعالیٰ شعبان آنے تک، یعنی اگلے شعبان کے 15ویں شب تک اگر کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس بندے کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر بندہ جب تیسری بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو پھر بندے جو زندگی میں کاروبار کرتا ہے، خوشحالی کے لیے تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے صدقے، نماز نفل کے صدقے، یعنی جو شب برات میں پڑھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کاروبار میں برکتیں عطا کر دیتا ہے، برکتیں زیادہ کر دیتا ہے، برکتیں دوگنا کر دیتا ہے، کیونکہ شب برات ایک ایسی شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کو نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ صرف نعمتیں تقسیم نہیں کرتا ہے، شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے شب برات تک کون کب کہاں کیسے پیدا ہوگا وہ ساری چیزیں لکھا جاتا ہے۔ آنے والے سال تک اس کی موت آئے گی، سارے لوگوں کی موتیں لکھی جاتی ہے۔ آنے والے شب برات تک کون بندہ حج کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ شب برات کو موت و حیات لکھ دی جاتی ہیں، ہماری زندگی کی ترقی اور تنزلی کو لکھ دی جاتی ہے۔ جب ساری چیزیں شب برات کو لکھ دی جاتی ہے تو اب ضروری ہے کہ پھر حضور کی زندگی پر عمل کی جائے۔ آقا کریم کی زندگی کو دیکھیے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں نفلی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو شب برات میں یعنی شعبان کے مہینے میں حضور کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، ایک روایت میں ہے کہ آپ پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھی یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج کی رات میرا رب انسان کی زندگی کو لکھتا ہے، موت کو لکھتا ہے، اچھائی اور برائیوں کو لکھتا ہے، انسان کی زندگی میں کون سی نعمتیں انہیں حاصل ہوگی آنے والے سال تک اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری زندگی کی نعمتیں لکھی جائیں، جب میری زندگی کے تعلق سے کچھ لکھی جائیں تو میں اس وقت حالت روزہ میں رہوں۔ پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں شب برات کو روزہ رکھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ حالت روزہ میں رہیے، آپ روزہ رکھیے۔ روزہ رکھنے کی وہ فضیلت ہے کہ جو بندہ شب برات کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے صدقے انہیں کئی ہزار گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ نفلی روزہ ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر نفل عبادت ہیں، آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بہترین ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی تک محدود نہیں ہے، اگر آپ شب برات کی فضائل کو آگے دیکھیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے علی شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں اپنا دربار لگا کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں دنیا میں جاؤ اور اعلان کر دو، کیونکہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہوں، لوگوں کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی طرح، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا نام اس لیے لیا گیا، اس وقت پورے عرب میں سب سے زیادہ بھیڑ اور بکریاں جس قبیلے کے پاس تھی وہ قبیلہ بنی کلب کے پاس تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں میرے عزیزوں۔ آگے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تمہاری زندگی میں شعبان کا مہینہ آئے تو تم لوگ شعبان میں اس نیت کے ساتھ عبادت کرو کہ جو آپ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ شعبان کے مہینے میں اور بالخصوص شب برات میں زیادہ عبادتیں کرتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر آپ کی زندگی میں شعبان کے مہینے میں 15ویں شب آئیں تو آپ عبادتیں کریں، رات کو قیام کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، قبرستان جائیں، مرحومین کے لیے سال ثواب کریں، مرحومین کے نام سے صدقہ کریں، مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دعائیں کریں اور اپنے دنیاوی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گناہیں ایسی ہے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسی گناہ میں مبتلا ہو، مثلا کوئی شراب کا عادی ہو، کوئی زنا کا عادی ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے قطع تعلق
کرتا ہے رشتے کو، جو دو بندے کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتا ہے، جو دو انسان کے درمیان رشتے کو قطع تعلق کروا دیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، ان گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کی زندگی میں ایسی گناہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو شب برات میں بھی نہیں بخشتا ہے، اس گنہگار کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بڑی گناہیں ہیں، ان گناہوں سے بچو اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب تک زندگی سلامت ہے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔